لا ریب وظیفہ ہے یہ عالم کی بقا کا۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ، وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ان آیت مبارکہ کے اندر اخیافی بہن بھائی، جنہیں ہم اولاد بھی کہتے ہیں اور مولود مادر بھی کہہ دیتے ہیں، برادر مادری بھی کہہ دیتے ہیں، بالکل آسان زبان میں ماں شریک بہن بھائی، یعنی جن کی ماں ایک ہو، والد مختلف ہو، والد علیحدہ علیحدہ ہو۔ اللہ رب العزت نے ایسے بہن بھائیوں کے حالات کو بیان کیا، ان کا وراثت میں کیا حصہ ہوگا اس کو بیان کیا۔ تو ماں شریک بہن بھائی، ان کو وراثت دیتے وقت یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میت کے اصول و فروع میں سے کوئی ہے یا نہیں۔ اصول سے مراد کیا ہے؟ آباء و اجداد۔ فروع سے مراد کیا ہے؟ اولاد، اولاد کی اولاد۔ تو میت کے اصول و فروع میں سے اگر کوئی زندہ ہو تو یہ محجوب ہوتے ہیں، یعنی انہیں کچھ نہیں ملتا۔ اگر میت کے اصول و فروع میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہو تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایک ہے بہن ہے یا بھائی ایک ہے یا ایک سے زائدہ ہیں۔ اگر ایک سے زیادہ ہوں پھر اور حکم ہے، اگر ایک ہو خواہ وہ بھائی ہو خواہ وہ بہن ہو پھر اور حکم ہے۔ تو اگر یہ ایک ہیں، خواہ وہ بھائی ہے خواہ وہ بہن ہے، تو اس کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ ہوں
تو ثلث میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ للذکر مثل حظ الانثیین کا اصول یہاں نہیں چلتا، یعنی اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ جب اولاد کو وراثت دیتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹے کو بیٹی سے ڈبل حصہ ملے گا، دگنا ملے گا۔ تو یہاں پر یہ اصول نہیں چلے گا، جتنا بھائی کو ملے گا اتنا ہی بہن کو، برابر کے شریک ہوں گے۔ تو آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ ان کی تین حالتیں ہیں، یا ان کو کچھ نہیں ملتا، یہ محجوب ہوتے ہیں، یا پھر ان کو چھٹا حصہ ملتا ہے، یا پھر تیسرے حصے میں یہ برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اب آئیے قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے ان کی طرف۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ اگر کوئی آدمی کلالہ ہے یا کوئی عورت کلالہ ہے، کلالہ کہتے ہیں جس کے اصول و فروع نہ ہوں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے اصول و فروع نہیں ہے، بھائی ہے یا بہن ہے، تو اگر ایک ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ اگر ایک ہے یعنی صرف بھائی ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، یا صرف بہن ہے تب بھی اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر زیادہ ہیں تو پھر وہ ثلث میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بعد وصیۃ یوصی بها او دین غیر مضار۔ وصیت جو اس نے کی ہے اسے پورا کرنے کے بعد، اور آگے فرماتے ہیں قرضے کے ادائیگی کے بعد، او دین، دین کا معنی قرضہ۔ تو یہ والی بات پہلے جو ورثہ ہیں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ بتلائی، یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر ایک بات اکثر پوچھی جاتی ہے کہ سب سے پہلے قرضہ ادا کیا جاتا ہے، مگر اللہ رب العزت نے وصیت کا پہلے کیوں ذکر کیا ہے؟ لفظوں میں تو وصیت پہلے ہے، مگر حکماً سب سے پہلے قرضہ ادا کیا جاتا ہے، وصیت حکماً بعد میں آتی ہے۔ پہلے قرضہ ادا کرو، بعد میں وصیت پوری کریں گے۔ اگر میت کے سارے مال کو قرضے نے گھیر لیا ہے تو پھر وصیت پوری نہیں کریں گے، تو اس لیے قرضہ پہلے نمبر پر ہے، وصیت جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پہلے جہاں جہاں ذکر کیا، پہلے وصیت کا ذکر کیا، بعد میں قرضے کا ذکر کیا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ رب العزت کا کلام بڑا فصیح و بلیغ کلام ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ وصیت کسی کو مفت میں مال دیا جاتا ہے وصیت کے مطابق، اور اس کے اندر کسی کو مفت میں مال دینا ورثہ کو مشکل لگتا ہے۔ اس میں خطرہ تھا کہ ورثہ سستی کریں گے، اس کی وصیت کو پورا نہیں کریں گے، تو اللہ رب العزت نے پہلے ذکر کر کے گویا کہ تاکید کر دی کہ وصیت بھی ضرور پوری کی جائے۔ قرضہ جو ہوتا ہے، جس کا قرضہ دینا ہے وہ مطالبہ کرتا ہے، وصیت کا مطالبہ کون کرے گا؟ تو اس لیے قرضہ چونکہ اس کا مطالبہ کرنے والا موجود ہوتا ہے، ورثہ مجبور ہو کر قرضے کو ادا کر دیتے ہیں۔ وصیت کے باب میں سستی، غفلت اور انسانی جو لالچ ہے اس کے بڑھ جانے کا خطرہ تھا کہ کہیں وہ بڑھ جائے اور وصیت پہ عمل ہی نہ کریں،
اور کسی کو جو مال دینے کی وصیت کی ہے اسے پورا ہی نہ کرے، اللہ رب العزت نے اس کو پہلے ذکر کیا، گویا کہ تاکید کر دی کہ وصیت کے معاملے میں بھی سستی نہ کرنا۔ چنانچہ یہاں ایک اور بات بھی ذکر کی ہے، فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین غیر مضار، غیر مضار کا لفظ ذکر کیا کہ وصیت اور دین کے بارے میں کسی کو تکلیف نہ دی جائے، کسی کو نقصان نہ دیا جائے۔ یعنی میت مرتے وقت کہتا ہے جی میں نے فلاں آدمی کا قرضہ دینا ہے، قرضہ دینا تو تھا نہیں، ورثہ کا نقصان ہوگا یا نہیں؟ ورثہ کا نقصان ہوگا۔ یا وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ میرے پاس جو مال ہے یہ کسی اور کا ہے، لہذا میں وصیت کرتا ہوں یہ مال اس کو دے دینا، حالانکہ وہ کسی کا نہیں ہوتا، صرف ورثہ کو محروم کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ کوئی بھی صورت ہو جس کے اندر ورثہ کو نقصان دینا چاہ رہا ہو یا نقصان ہوتا ہو، اللہ رب العزت نے اس آیت کے ٹکڑے سے منع فرما دیا ہے کہ ایسے نہ کرنا۔ تم دنیا سے جا رہے ہو، تمہارا آخری وقت ہے، ایسے وقت میں اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا جرم کر کے نہ جانا۔ جس کا حق ہے وہاں تک پہنچنے دینا، اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالنا۔ وصیۃ من اللہ، اللہ کا حکم ہے، واللہ علیم حلیم، اللہ جاننے والے بھی ہیں اور تحمل والے بھی ہیں۔ اگر دنیا کے اندر تم نے کسی کو نقصان پہنچایا تو اللہ رب العزت نے تمہاری گرفت نہیں کی، یہ نہ سمجھنا کہ اب کہیں بھی گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ حلیم ہے، اللہ موقع دیتے ہیں، فوراً نہیں پکڑتے، مگر آخرت کی پکڑ سے نہیں بچ سکو گے۔ واللہ علیم حلیم، اللہ جاننے والے ہیں اس لیے مواخذہ کریں گے، حلیم ہیں، اللہ رب العزت کبھی مواخذے کو مؤخر بھی کر دیتے ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ اللہ رب العزت کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی حکم دیتے ہیں اس کے بعد حکم کی اہمیت کے پیش نظر آخرت کا خوف، اپنا خوف، آخرت کی نعمتیں یاد دلاتے ہیں تاکہ اس حکم کے اندر کوتاہی نہ کی جائے۔ جو اس حکم کو پورا کرے گا اس کو اللہ رب العزت آخرت کی نعمتیں دیں گے، جو اس میں سستی کرے گا، اس میں غفلت کرے گا، اس کو پورا نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت آخرت میں گرفت کرے گے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا اور آخرت کا خوف یاد دلا کر گویا کہ تاکید کر دی کہ اس میں سستی نہ کرنا، غفلت نہ کرنا، جو اللہ نے حکم دے دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا۔ چنانچہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ ایسی جنتوں میں اسے داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور یہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کی نعمتیں، دنیا کے اندر جو اللہ نے کسی کو نعمتیں دے رکھی ہیں یہ بھی یقیناً اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، مگر آخرت کی کامیابی جو ہے وہ اصل کامیابی ہے۔ تو اس لیے دنیاوی مال و دولت کے اندر ہیرا پھیری کر کے اپنی نعمتوں کو ضائع نہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، تو اللہ رب العزت تمہیں یہ نعمتیں دے گا۔ آخرت کے عذاب سے بھی اللہ رب العزت تمہیں بچائے گا اور ساتھ ساتھ تمہیں وہ نعمتیں دے گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کے حدود سے تجاوز کرے گا، یہ کافروں کی حالت ہے کہ اللہ کی حدود کی پرواہ نہیں کرتے، اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا۔
یدخلہ نارا خالدا فیہا، اور جہنم میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور وہاں پر ایسا عذاب ہوگا جو رسوا کرنے والا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یتیموں کے بارے میں بھی بتلایا، ان کے احکامات ذکر کیے، اور پھر اللہ رب العزت نے وراثت کے احکامات ذکر کیے۔ تو کسی کو کمزور سمجھ کر اس کا حق نہ مارنا، اللہ رب العزت ضرور مواخذہ کریں گے۔ اور وراثت کے بارے میں چند باتیں مزید سمجھ لیجئے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، اختلاف دین۔ اگر دین مختلف ہو، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے۔ البتہ اگر پہلے مسلمان تھا بعد میں معاذ اللہ مرتد ہو گیا، تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ حالت اسلام کی جو اس کی کمائی تھی وہ اس کے مسلمان ورثاء کو ملے گی، جو حالت ارتداد کی تھی وہ بیت المال میں جمع کی جائے گی۔ اور مرتد کسی کا بھی وارث نہیں بنتا، نہ مسلمان کا، نہ اپنے جیسے آدمی یعنی مرتد کا۔ اور اگر کوئی عورت مرتد ہو گئی تو اس کی ساری کمائی، خواہ وہ حالت اسلام کی ہو یا بعد والی حالت کی، وہ ساری کی ساری اس کے مسلمان ورثاء کو ملے گی۔ ایک بات یہ دل میں رکھیں۔ دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاتل لا یرث، قاتل جو ہے وہ وارث نہیں بنتا۔ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو اس کی وراثت میں سے قاتل کو حصہ نہیں ملتا۔ اگر وہ قتل خطأً ہے، جان بوجھ کر قتل نہیں ہے، خطأً ہے، عمدن نہیں ہے، یعنی ایسا قتل جس کی وجہ سے قصاص یا کفارہ واجب ہوتا ہو، تو ایسے قتل کی وجہ سے انسان وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح دو سبب اور بھی ہیں، وہ ایک تو کافروں کے بارے میں ہے اختلاف دارین والا، دوسرا وہ رقیت والا ہے، غلامی والا، تو وہ آج کل غلام پائے ہی نہیں جاتے، تو اس لیے ان دو کا میں نے ذکر نہیں کیا۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، طلاق رجعی، اور پھر 2 دن کے بعد فوت ہو جاتا ہے، تو ایسی بیوی بھی وارث بنتی ہے۔ اگر طلاق بینہ دی یا طلاق مغلظہ دی تو پھر وہ وارث نہیں بنتی۔ اگر کسی آدمی نے بیمار ہوا اور اسے اندازہ ہو گیا کہ میں مر جاؤں گا، تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق بینہ دے دی یا طلاق مغلظہ دے دی، تو ایسی بیوی جو ہے اس کو وراثت سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ وہ دونوں عدتوں میں سے، یعنی طلاق کی عدت اور وفات کی عدت، ان دونوں عدتوں میں سے جو عدت لمبی ہوگی اس کا لحاظ کر کے اس عورت کو بھی وارث بنایا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، اس کا والد فوت ہو گیا، تو دوسرے بچے ہیں، ان بچوں کے ساتھ جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، وہ بچہ بھی وارث بنے گا۔
اگر ورثہ کہیں ابھی وراثت تقسیم کرو، تو اب اس بچے کے بارے میں چونکہ معلوم نہیں کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی، ایک ہے یا زیادہ، تو بہتر یہی ہے کہ وراثت کو تقسیم نہ کیا جائے، روک لیا جائے۔ جب بچہ پیدا ہو تب وراثت کو تقسیم کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ اس کا کیا حق ہے۔ اگر ورثہ مجبور کریں تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے، لڑکی ہے تو کیا ملتا ہے۔ جس صورت میں ورثہ کو کم ملے وہ صورت فرض کر کے وراثت کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، باقی مال بچے کے لیے روک کر رکھ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی آپ سمجھ لیجئے، ذوی الفروض میں نے بتلایا تھا کہ یہ 12 نفر ہیں۔ اب جد صحیح، اخ خیفی، اخت خیفی، زوجہ، زوج، بنت، بنت الابن، اخت عینی، اخت علی، جدہ صحیحہ، یہ 12 نفر ہیں۔ ان کو وراثت دینے کے بعد جو مال باقی بچتا ہے وہ اسباط لے جاتے ہیں۔ اسباط اکثر بیٹا ہی ہوتا ہے، کبھی باپ ہوتا ہے، کبھی بھائی ہوتے ہیں، کبھی چچا ہوتا ہے۔ جو بھی صورت بنے اس صورت کے مطابق کسی عالم سے پوچھ کر باقی مال اس کو دے دیا جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی فوت ہوا، اس نے ورثہ کے اندر ایک بیٹی چھوڑی اور ایک بیوی، ایک والدہ، ایک چچا چھوڑا۔ اب ان کو جب وراثت تقسیم کریں گے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے ان کو کیا کیا ملتا ہے۔ بیٹی آدھا مال لے جائے گی، بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، ماں کو 6واں حصہ ملے گا، چچا عصبہ بنے گا۔ اب چونکہ یہاں پر 6واں حصہ اور 8واں حصہ جمع ہو گئے، جب ایسی صورت ہو تو مسئلہ 24 سے نکالتے ہیں، یعنی مال کے 24 حصے کرتے ہیں۔ تو مال کے 24 حصے کریں گے، 24 حصوں میں سے 12 حصے بیٹی کو دے دیں گے، آدھا مال بنتا ہے، اور 8واں حصہ 1/8، یعنی یہاں 3 حصے بنیں گے، 24 میں سے 3 حصے بیوی کو دے دیں گے۔ 24 کا 6واں حصہ 4 بنتے ہیں، وہ 4 والدہ کو دے دیں گے۔ باقی مال کتنا بچا؟ 5 حصے، 5 حصے چچا کو دے دیں گے، تو چچا یہاں اسبا ہے۔ اگر اسباب نہ ہو پھر جو مال باقی بچتا ہے اس کو ذوی الفروض پر دوبارہ تقسیم کر دیا جاتا ہے ان کے حصوں کے مطابق۔ اس کو اس وراثت کے علم میں رد کہتے ہیں، رد کر دیا جاتا ہے مال۔ اگر ذوی الفروض بھی نہ ہوں، اسباب بھی نہ ہوں، تو پھر مال ذوی الارحام کو ملتا ہے۔ ذوی الارحام کی فہرست لمبی ہے، جیسا کہ نواسے، نواسیاں، بہنوں کی اولاد، پھوپھیاں، ماموں، خالائیں، یہ ذوی الارحام ہیں۔ یعنی ذوی الفروض کے علاوہ وہ مؤنث رشتہ دار جو بلا واسطہ یا بواسطہ مؤنث کے بیجت کی طرف منسوب ہو، اسے ذوی الارحام کہتے ہیں۔ اسباب بھی نہ ہو، ذوی الفروض بھی نہ ہو۔ تو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ ذوی الارحام کو کم ملتا ہے اور اسباب کو کم ملتا ہے، ذوی الفروض کو کم ملتا ہے، اور یہ بھی آپ نے سمجھ لیا کہ وراثت میں بیوہ کو حصہ ملتا ہے، مطلقہ جسے طلاق بینہ دے دی گئی ہو یا مغلظہ اسے نہیں ملتا، البتہ طلاق رجعی دی گئی ہو تو پھر اسے حصہ ملتا ہے۔ آپ نے یہ بھی سمجھ لیا
کہ جو بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا اس کو بھی وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے، اگر کوئی آدمی مورث یعنی میت کی زندگی ہی میں فوت ہو گیا ہے، اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، خواہ وہ بیٹا ہو، خواہ وہ بیٹی ہو، خواہ وہ بیوی ہو، خواہ وہ ماں ہو، خواہ وہ والد ہو۔ وراثت میں حصہ اسے ملے گا جو اس وقت زندہ ہے، میت سے پہلے نہیں مرا، بعد میں اگرچہ مر گیا ہو، اس کو وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ اور میں نے یہ بھی بتلا دیا کہ کافر کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، اور اسی طرح جو آدمی کسی کو قتل کر دے اس کو بھی وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر 8 قسمیں ورثاء کی بیان کی ہیں۔ اولاد کا حصہ بیان کیا، والدین کا حصہ بیان کیا، زوجین کا حصہ بیان کیا، 6 ہو گئے، اور ماں شریک بہن بھائی جو ہے ان کے حصے کو بیان کیا ہے۔ باقی جو قصص ہیں انشاءاللہ العظیم میں اپنے دوسرا جو میرا چینل ہے مسائل کا چینل فتاوی علماء اہل حق والا، اس کے اندر انشاءاللہ باقی ورثاء کو بھی تفصیل سے ذکر کروں گا۔ وہ بہن بھائی جو اللاتی ہیں یا حقیقی بہن بھائی ہیں ان کا اس صورت کے آخر میں بھی ذکر آ رہا ہے، مگر انشاءاللہ العظیم اس سے پہلے بھی میں ان کو بیان کر دوں گا۔ اب دعا کیجئے اللہ رب العزت ہر وارث کو اس کا صحیح حق ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور وراثت کے احکامات جو آدھا دین ہے، نصف دین ہے، اللہ رب العزت ہمیں سیکھنے کے بھی اور سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو خالق مطلق ہے ازل